کلپ نمبر 1113۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ روم کا تعارف، آیت نمبر 1 سے 2 کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورۃ الروم، سورہ روم کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ روم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس میں 6 رکوع اور 60 آیتیں ہیں۔ روم نام رکھنے کی وجہ، روم عیسائیوں کی مملکت کا نام ہے جس کا صدر مقام قسطنطنیہ تھا، اور اس صورت کی ابتدائی آیات میں یہ غیبی خبر دی گئی کہ ابھی تو رومی مغلوب ہو گئے ہیں لیکن ان قریب چند سالوں میں وہ مجوسیوں پر غالب آ جائیں گے۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ روم رکھا گیا۔ سورہ روم کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی صفات، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان لانے، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور آخرت میں اعمال کی جزا ملنے کو بیان کیا گیا ہے۔ نیز اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا غیبی خبر سے کی گئی ہے کہ رومی ایرانیوں سے مغلوب ہونے کے بعد چند سالوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ قرآن پاک کی دی ہوئی یہ خبر حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ رومی چند سالوں بعد ایرانیوں پر غالب آ گئے اور انہوں نے عراق میں رومیہ نامی ایک شہر کی بنیاد رکھی۔ قرآن پاک کی یہ غیبی خبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر زبردست دلیل ہے۔ نمبر 2، کفار کے علم کی حد بیان کی گئی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و قدرت پر دلائل دیے گئے۔ نمبر 3، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، قیامت قائم ہونے، نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کی جزا اور آخرت کا انکار کرنے والے کفار کی سزا کا بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئیں۔ نمبر 5، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کو دین اسلام پر قائم رہنے کی تاکید فرمائی گئی۔ نمبر 6، یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے اور جو اس دین سے ہٹے گا وہ فطرت سے ہٹ جائے گا۔ نمبر 7، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں پر صدقہ کرنے اور سود سے بچنے اور حلال طریقوں سے مال میں اضافہ کرنے اور زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 7، کفار کے ایمان لانے سے اعراض کرنے پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی۔ سورہ عنکبوت کے ساتھ مناسبت، سورہ روم کی اپنے سے ماں قبل سورت عنکبوت کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی ابتدا الف لام میم سے کی گئی اور ان حروف کے بعد تنزیل، کتاب اور قرآن میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا گیا، ورنہ سورہ قلم کے علاوہ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی دیگر سورتوں میں حروف مقطعات کے بعد تنزیل، کتاب یا قرآن میں سے کسی ایک کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ عنکبوت کے آخر میں جہاد کا ذکر ہے اور سورہ روم کی ابتدا میں رومیوں کے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایرانیوں پر غالب آنے کی خبر دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم، غلبت الروم۔ ترجمہ، الف لام میم، رومی مغلوب ہو گئے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ غلبت، مغلوب ہو گئے۔ شان نزول، ایران اور روم کے درمیان جنگ جاری تھی اور چونکہ ایران کے رہنے والے مجوسی تھے اس لیے عرب کے مشرکین ان کا غلبہ پسند کرتے تھے، جبکہ رومی اہل کتاب تھے اس لیے مسلمانوں کو ان کا غلبہ اچھا معلوم ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے اپنا لشکر بھیجا تو روم کے بادشاہ کیسر نے بھی اس کے مقابلے کے لیے اپنا لشکر بھیج دیا۔ شام کی سرزمین کے قریب جب ان لشکروں کا آپس میں مقابلہ ہوا تو ایرانی لشکر رومی فوجیوں پر غالب آ گیا اور انہیں شکست دے دی۔ مسلمانوں نے جب یہ خبر سنی تو انہیں بہت گراں گزری، جبکہ کفار مکہ اس سے خوش ہو کر مسلمانوں سے کہنے لگے تم بھی اہل کتاب ہو اور عیسائی بھی اہل کتاب ہیں اور ہم بھی امی ہیں اور فارس والے بھی امی ہیں، ہمارے بھائی یعنی فارس والے تمہارے بھائیوں یعنی رومیوں پر غالب آ گئے ہیں اور جب ہماری تمہاری جنگ ہوگی تو ہم بھی تم پر غالب آ جائیں گے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور ان میں خبر دی گئی کہ چند سال میں پھر رومی فارس والوں پر غالب آ جائیں گے، اور یہ غیبی خبر سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت صحیح ہونے اور قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کی روشن دلیل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین، جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو انہیں سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ میں جا کر اعلان کر دیا کہ اے مکے والو، تم اس وقت کی جنگ کے نتیجے سے خوش مت ہو، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رومیوں کے غلبے کی خبر دے دی ہے، خدا کی قسم رومی ضرور فارس والوں پر غلبہ پائیں گے۔ ابی بن خلف کافر یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، پھر اس کی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان 100 اونٹ کی شرط لگ گئی کہ اگر 9 سال میں رومی فارس والوں پر غالب نہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ابی بن خلف کو 100 اونٹ دیں گے، اور اگر رومی غالب آ جائیں تو ابی بن خلف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ دے گا۔ جب یہ شرط لگی اس وقت تک جوئے کی حرمت نازل نہ ہوئی تھی۔ 7 سال کے بعد اس خبر کی سچائی ظاہر ہوئی اور صلح حدیبیہ یا جنگ بدر کے دن رومی فارس والوں پر غالب آ گئے۔ رومیوں نے مدائن میں اپنے گھوڑے باندھے اور عراق میں رومیہ نامی ایک شہر کی بنیاد رکھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط کے اونٹ ابی بن خلف کی اولاد سے وصول کر لیے، کیونکہ وہ اس عرصے میں مر چکا تھا، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ شرط کے مال کو صدقہ کر دیں۔ حربی کفار کے ساتھ خرید و فروخت سے متعلق ایک مسئلہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے نزدیک حربی کفار کے ساتھ عقود فاسدہ وغیرہ جائز ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرط لگانے والا واقعہ ان کی دلیل ہے۔ یاد رہے کہ اس مسئلے کی کچھ تفصیلات ہیں، اس لیے عوام الناس کو چاہیے کہ علماء کرام سے اس مسئلے کی تفصیل معلوم کیے بغیر از خود اس پر عمل نہ کرے۔